بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محمد اعجاز سندھ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے ہڈن ٹریجر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، جس میں اکنامکس ہے، سوشل سٹڈیز، ٹیکنالوجی ہے، ایجوکیشن ہے. تو آج کا پروگرام ہم خاص طور پہ ایجوکیشن کے اوپر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان مسائل کا شکار ہے، اور دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے ایجوکیشن کی وجہ سے ترقی کی ہے. ایجوکیشن میں ہمارا جو بجٹ ہے وہ میکسیمم 2.8% تک گیا ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے، اور یہی حالات ہمارے ہیلتھ والے بجٹ کے بھی ہیں. تو جو بیسک فیسلٹیز قوم کو پرووائڈ کی جانی چاہیے اس میں ہم بہت کم خرچ کر رہے ہیں، اور باقی چیزوں میں ہم آگے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ارننگ کی بھی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہم ہمیشہ فوکس رہا ہے کہ ہمارا باہر سے ہمیں امداد مل جائے، قرضے مل جائیں اور اس پہ ہم ملک چلائیں. ہم نے کبھی بھی اس بات پہ فوکس نہیں کیا کہ اپنی کمائی کو بڑھایا جائے. ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کا گیپ ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے. ایکسپورٹ ہماری ایک فیو ایریاز ہیں جن میں، لیکن دوسری طرف اگر ہم ریمیٹنسز دیکھیں کہ جو پڑھے لکھے پاکستانی باہر گئے، اب 2007 میں $1 بلین تھیں اور اب 30 کراس کر گیا ہوا ہے. اور یہ پچھلے 15 سال میں جو بڑھی ہے وہ جو ہماری ایجوکیٹڈ یوتھ تھی اس کے باہر جانے سے، جس میں اسکل سیٹ بھی ہے. ابھی ہم نے اس طرح اسکل سیٹ کے اوپر زیادہ فوکس بھی نہیں کیا. تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں رانا عدیل صاحب کو، جو آسٹریلیا سے آئے ہیں خاص طور پہ. تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ آسٹریلیا اور پاکستان کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں؟ جی، میرے خیال یہ کمپیریزن ایجوکیشن کے اوپر ہی ہے. بالکل، کئی معاملات میں ہمیں ایڈوانٹیج حاصل ہے، لیکن میرے خیال ایجوکیشن کے پوائنٹ کے اوپر ہم دیکھیں تو سر ڈراسٹک ڈفرینس ہے. ہم ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ہم بہت پیچھے ہیں. ہم کس ایریا پہ بات کریں؟ کیا ہم اسکولس کی پریزنس کے لیے بات کریں؟ کیا ہم نصاب کے اوپر بات کریں؟ اسکول فیسلٹیز کے اوپر بات کریں؟ یا ٹیچر ٹریننگ کے اوپر بات کریں؟ دیر آر سو مینی اسپیکٹس جہاں پہ آسٹریلیا بہت آگے ہیں. اور کہنے کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یونیورسل رائٹ آف ایجوکیشن ہے ہر بچے کے لیے، اور میرے خیال ایک خاص کلاس تک ہے، اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، یونیورسل ایکسیس ٹو ایجوکیشن، اور اس میں کلاس 12 تک لکھا ہوا ہے کہ فری ایجوکیشن ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی سچویشن کیا ہے کہ ہماری ترجیحات میں وہ شامل نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر آگے بڑھے اور اسے ہم فورس ہی کرتے ہیں کہ اچھا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور واقعی اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن از دا کی ایلیمنٹ. اگر ہم فورس ہی نہیں کر رہے، اگر ہم جیسا ہے ویسے ہے کی بنیاد پہ رہیں گے تو پھر تو چیزیں نہیں پڑیں گی. اور ایک ملک، ایک نیشن یا ایون انڈیویجول بھی کوئی لاٹری ٹکٹ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایسے ہی مل جائے اور آپ لاٹری نکالیں گے اور آپ کو اچانک ایک بڑا زبردست پاکستان کا فیوچر برائٹ نظر آ جائے گا. اس کے لیے کوشش، جہد، اسٹرگل چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے پرائرٹیز ڈیفائن کرنی پڑیں گی، پھر یہ سارا کچھ ہو سکے. جو پرائرٹیز کی آپ نے بات کی، اس میں جو انٹرسٹنگلی چیز میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا فوکس پچھلے 30 سال میں زیادہ اس پہ رہا ہے کہ یہ کام سارا پرائیویٹ سیکٹر کرے، ہم نے نہیں کرنا. گورنمنٹ سیکٹر میں ہم دیکھیں تو ایک ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 100، 150، 200 تک ہے. تو اس کے اوپر جو ٹیچر ہیں ان کی بھی کوالیفیکیشن کے بھی ایشوز ہیں. کوالیفیکیشن اگر ٹھیک بھی ہے تو ان کو جو ٹریننگ میکانزم دیا جانا چاہیے اس کے بھی ایشوز ہیں. ان کا نالج اپ گریڈ کرنا چاہیے، لیکن 150 کی کلاس کو ایک ٹیچر کیسے ہینڈل کر سکتا ہے؟ اور سر بالکل صحیح، یہ نہ صرف ٹیچر کا ہے بلکہ اوور آل جو اسٹاف کی اویلیبلٹی ہے وہ بھی بہت، وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہی نہیں ہے. وہ میڈیم رینج میں بھی نہیں آتی کہیں پہ. نارملی 6-7 بچوں کے اوپر مشتمل ایک اسٹاف پرسن. آپ نے 6-7 کی بات کی تو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2010 میں جب میں نے پہلی دفعہ اس کے اوپر ریسرچ کی تھی تو تب پاکستان کے حالات قدرے بہتر تھے. قدرے بہتر اس طرح تھے کہ 26:1 تھی ریشو، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو. اس کے بعد اس وقت سری لنکا کی جو تھی وہ 23:1 تھی. کرنٹلی جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو آئی واز شاکڈ کہ سری لنکا 16:1 پہ چلا گیا اور پاکستان 44، اور بلکہ ابھی ریسنٹلی ایک اور رپورٹ آئی اس میں 49:1 ہے. تو منیمل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 3 کروڑ تقریباً بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. اب 3 کروڑ بچے کو اگر ہم اسکول میں لے کے آتے ہیں اور اسی 49:1 ریشو پہ اگر ہم دیکھیں اور ڈبل شفٹ ہر اسکول میں اگر ہم لگائیں، اور ایون انفارچونیٹ ہے کہ اسلام میں جو مسجد کا کنسیپٹ تھا وہ کمیونٹی کا کنسیپٹ تھا. ہم نے مسجدوں کو نماز کے لیے اور اس کے بعد تالے لگا دیتے، اس کو ہم یوز ہی نہیں کر رہے.
ایسے ہی تو اگر مسجد کو بھی ہم ساتھ ساتھ اسکول کا درجہ دے دیں تو تب بھی ہمیں ان 3 کروڑ بچوں کو اسکول لانے کے لیے تقریباً 6 لاکھ اساتذہ چاہیے. بالکل ایسے ہی اور سر اور وہ بھی اس ریشو کے اوپر. بالکل اسی ریشو. اور سر آپ نے مسجد کی بات کی, کئی ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو اس کام کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, نہ صرف مسجد کا بلکہ ایک جو گاؤں میں بیٹھک کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ بھی جو ایک کہہ لیں کہ ایک اور کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ یہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں. کچھ اور انسٹیٹیوشنس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, کیوں نہ کالجز کو یوز کیا جائے اسکول کی ایجوکیشن کے لیے, کہ ان کو ایک ٹائم دے دیا جائے, یا شام کے ٹائم پہ کوئی ایوننگ کلاسز بچوں کی چلیں. یہ سب بہت سے ایسے موسٹلی 3 بجے کے بعد کالجز کی بلڈنگ فری ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی گورنمنٹ کے ادارے کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہنگامی بولے کہ ہم ایک طرح سے ایک وار زون میں ہیں. اگر ہم اپنی ایجوکیشن کی بات کریں, ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں, جگہیں عمارتیں کم ہیں, ہم گورنمنٹ کی عمارتوں کو استعمال, گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ 2-3 بجے کے قریب ویکینٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا وہاں پہ اسٹرکچر بنا سکتے ہیں کہ وہی عمارت بچوں کی اسکولنگ کے لیے استعمال ہو جائے, کالج کی اسکولنگ کے لیے استعمال ہو جائے. تو کچھ نہ کچھ چیزیں یہ کی جا سکتی ہیں. لیکن اگین اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ہم کہیں اور پہ دیا, اس کو بھی راؤٹ کرنا چاہیے اس طرف. لیکن یہ کہ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو جو ایگزسٹنگ ریسورسز ان کی تو آپٹیمائزیشن کی جا سکتی ہے, آپٹیمل طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے. اچھا, اسکولنگ سسٹم ہم گورنمنٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو آئی تھنک 70s میں جو ہے نا کمپریہنسو ایک ماڈل لانچ ہوا تھا. اس سے پہلے مطلب ہر سال پائلٹ آیا, ڈفرینٹ ماڈل پاکستان میں آتے تھے, وہ سکسیزفل ہوتے تھے, پھر اور آ جاتا تھا. تو کمپریہنسو ماڈل میں یہ تھا کہ 35 سے زیادہ ایک کلاس میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے, پرنسپل ہوگا, اس کا اسٹائل انگلش میڈیم والا تھا, اور بڑا وہ سکسیزفل ماڈل تھا. لیکن بعد میں کیونکہ اور ایڈ نہیں ہوئے تو اس کے بھی وہی حالات ہو گئے کہ وہاں بھی 100-150 اسٹوڈنٹ, اور کوالٹی اس کی بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد جو آیا وہ دانش اسکول آیا. اتنا لمبا گیپ ہے کہ تقریباً مور دین 40 ایئرس کے بعد دانش اسکول آیا, اور دانش اسکول بھی ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے لانچ کیا گیا تھا, وہ جنرل پرپز نہیں تھا. تو اس میں سر ایک اور چیز بھی ہوئی ہے, 2008 میں کمیونٹی کالجز کا ایک کانسیپٹ آیا تھا میٹرک کے بعد جو بچے, کیونکہ اگر جہاں سے میں پڑھا تھا اس ٹائم پہ تو وہ پنڈی میں 3-4 میجر کالجز تھے, اب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے تھے, ان میں 200 بچوں کی حیثیت سے بھی بچے نہیں اس میں ایڈجسٹ, اور بھی نیڈس تھیں. تو کمیونٹی کالجز کا ایک اچھا سیٹ اپ انہوں نے لانچ کیا تھا, لیکن اس میں پھر وہی کچھ فیوریٹزم آ گیا, کچھ جو لوکل باڈیز تھیں ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ تھے ان کے ساتھ, تو وہ اصل ایشو یہی ہے, جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ سارا بیڑا گرک کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس میں تو میں ریلوے کی ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک فاسٹ ٹرین چلتی ہے لاہور ٹو کراچی, تو شروع میں اس کا صرف 1 یا 2 اسٹاپ ہوتے ہیں, کھانے وال اور روڑی. بالکل صحیح. پھر پولیٹیکل پریشر آتا ہے جی میرے علاقے میں بھی, وہ تو وہ پھر وہی بالکل ایسے ہی, اس کا ٹائم بھی اور اس کا ریسورسز بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل پریشر سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. اور وہ ہر ادارے میں مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں, وہ ٹیچرز لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے ان کے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں اس جگہ کو یوٹیلائز کرنا. تو اس طرح سے ایک تھوڑا سا اس کو مینیج بھی کرنا ہوگا. اور آپ نے بات صحیح کی, جو کچھ عرصے سے ٹرینڈ آ رہا ہے 80s کے بعد, میرا خیال ہے گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اب نہیں کر سکتے بچوں کی ایجوکیشن فری آف کاسٹ. تو یہ ایک بڑی سچویشن جو ہے وہ ورس ہے, اور یہ ورس ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے کہا 2007 میں کچھ بہتر حالات تھے, تو بچوں کی برتھ ہی اگر دیکھی جائے تو ہم روزانہ کے حساب سے جتنی برتھ ہو رہی ہے, پاپولیشن بام میں کریٹ بن رہا ہے, اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں تو اسکولس اس طرح سے نہیں بن رہے. تو وہی والی بات ہے کہ ہمیں انسٹرومنٹس کو یوز کرنا چاہیے, تاکہ ہم انہی حدود میں رہتے ہوئے, انہی بلڈنگس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں. اور ٹیکنالوجی کا یوز کیوں نہیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب آن پریمس جانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں کئی ایسے, آسٹریلیا جیسے ممالک میں, کینیڈا جیسے ممالک میں, اور بھی کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ لوگ اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور اس آن لائن اور وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی یا نیشنل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ہوتی ہے. تو وائی ناٹ پاکستان کہ یہاں پہ ایسا ہو سکے. آپ نے پاپولیشن کی بات کی تھی, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کی ٹوٹل آبادی جو تھی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ملا کے 5 کروڑ تھی. بالکل صحیح. 71 میں جب سیپریٹ ہوئے انفارچونیٹلی, تو اس وقت جو تھی ایسٹ پاکستان کی آبادی 5 کروڑ تھی اور ویسٹ پاکستان کی آبادی 4 کروڑ تھی. اب اگر ہم کرنٹ کمپیریزن کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کی آبادی 17 کروڑ ہے اور ہماری آفیشلی 25 کروڑ ہے, ان آفیشلی اس سے زیادہ ہے, کیونکہ ہم سینسز میں بھی پلے کرتے ہیں, کیونکہ ریسورسز کی پرابلم آ جاتی ہے اگر ہم ایکچوئل شو کرتے ہیں تو انٹرنیشنل پریشر الگ آتے ہیں.
مطلب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو 2 یا 3 بچوں والے گھرانے بہت ہی کم ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس میں بھی ہم نے پلاننگ نہیں. ایک پہلے ہوتا تھا ڈپارٹمنٹ, کچھ کام بھی کیے انہوں نے, لیکن پھر اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے وہی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کر کے بیڑا گرک کر دی. ایسے یہ پراپر کیمپینس, کئی ایسے ریلیجیس اسپیکٹس بھی ہیں جو کہ اس کو تھوڑی وہ نہیں کرتے ہیں. مطلب ایک پوری اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ نہیں چلائی جاتی ہیں. اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. اور جو ٹائم ہم نے ویسٹ کیا ہے شروع کے سالوں میں, اگر ہم کہیں کہ شروع کے سالوں میں ہم بہتر تھے, تو ہم شروع کے سالوں میں بھی بہتر نہیں تھے, کیونکہ یہ بتدریج جو ہے یہ خرابی ہوتی رہی. اور الٹیمیٹلی ہم آج, کیونکہ جو ہمارے یہاں ایک وہ قومی ریاست اور مذہبی ریاست اور وہ ساری چیزیں جب بنی, تو اس کے بعد ایک ایسا ملغوبہ بن گیا جس کے اندر ہم کوئی بھی انوویشن یا جدت نہیں لے کے آ سکتے ہیں. اور وہ سب سے پہلی لمیٹیشنز وہی آ جاتی ہیں کہ ان کو کیسے کراس کیا جائے. لیکن دوسری طرف میں کہتا ہوں اس کی ایک ایڈوانٹیج بھی ہے. وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہماری مور دین 60% پاپولیشن یوتھ ہے. اور یورپ اور چائنا کو اگر ہم نیئرسٹ لے لیں تو ان کی اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ایجنگ پاپولیشن ہے. تو اگر ہم اسی یوتھ کو مختلف فیلڈس میں ٹرین کر کے, جن کی ڈیمانڈ ہے, فار ایگزامپل ایجنگ پاپولیشن کی وجہ سے نرسنگ کی بہت ہے, ہیلتھ کیئر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, تو اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بالکل سر, اس پہ ہمیں بھیڑ چال سے تھوڑا سا نکلنا پڑے گا. میں 2 ایگزامپلس یہاں پہ دوں گا. ایک آسٹریلیا کی ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ بھی ایلڈرلی کلاس بہت زیادہ ہو گئی, ینگ جنریشن کم ہے. اچھا, جو ایلڈر کلاس ہے, کیونکہ ہاسپٹل کی فیسلٹیز بہت اچھی ہوئی ہیں, تو لوگوں کی عمریں بڑھ گئی ہیں. لیکن عمریں بڑھ گئی ہیں, لیکن انہیں بیماریاں تو لگتی ہیں, انہیں وہ تھوڑے معذور ہوتے ہیں, تو انہیں ایک ایلڈرلی ایج کیئر چاہیے. بالکل. اس کے لیے ان کے پاس وہ لوگ موجود نہیں ہیں, نوجوان لوگ موجود نہیں ہیں. وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ پاکستان اور دوسرے ممالک کی طرف, اور دوسرے لوگ ان کی نیڈس پوری کر رہے ہیں کسی بھی وے میں. تو پاکستان کیوں نہیں, ہم کیوں اسی بھیڑ چال میں لگے ہوئے کہ ہم آئی ٹی, ٹیکنالوجی, MBAs, وہ جن کی شاید اتنی ڈیمانڈ کہیں جگہوں پہ نہ ہو, تو ہم ان نیڈس کو میٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اگر ہم فل ٹائم جا کے نہ کر سکیں, ہم ٹیمپرری ورک ویزاز پہ بھیج سکتے ہیں ان بچوں کو ٹرین کر کے. پہلے بھی ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا. جو سب سے بڑا ایشو, اگر میں فلپین اور پاکستان کو کمپیئر کروں, دنیا میں سب سے زیادہ نرسنگ میں ڈیمانڈ فلپینوں کی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ انہوں نے اس ایجوکیشن کو اسٹینڈرڈائز کر دیا. انہوں نے ایک ٹیسٹ انٹروڈیوس کیا ہے جو امریکن اسٹینڈرڈس کے اوپر ہے. اس کی وجہ سے ان کی آل اوور ورلڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے. ایسا ہی ہمارے وہ 4 لاکھ پر اینم پروڈیوس کر رہے ہیں. کنٹری کا سائز دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں. پاکستان جو پروڈیوس کر رہا ہے 100,000 ہے. 100,000 میں 80,000 تقریباً فیمیل ہے اور 20,000 میل نرسنگ ہے. بالکل ایسا ہی. اور گورنمنٹ سیکٹر میں بھی بہت کم انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ, مطلب میں تقریباً 25 ایئرس بیک جب پاکستان کے اوپر اس وقت کام کیا تھا نرسنگ کے اوپر ہی خاص طور پہ, تو کراچی میں مجھے صرف ایک انسٹیٹیوٹ ملا تھا اور لاہور میں کوئی بھی نہیں تھا. پھر بعد میں اس کی امپورٹینس بڑھی. اس وقت صرف ہاسپٹلس میں ٹریننگ کے تھرو ایک میکانزم تھا, لیکن پراپر ایجوکیشن نہیں تھی. تو اب پرائیویٹ سیکٹر بھی کر رہا ہے, گورنمنٹ بھی کر رہا ہے, لیکن ابھی بھی گیپ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو فلپین والا ماڈل ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب اس پہ اب کافی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس ماڈل کو اڈاپٹ کیا جائے اور ان کو ٹرین کر کے باہر. اب آسٹریلیا کو اگر ہم لے لیں تو صرف نرسنگ نہیں, وہی ایلڈرلی پیپل کے لیے ہیلتھ کیئر, صرف ایک ان کا بھی ایک سرٹیفکیشن اور ٹریننگ, بالکل ایک سب ڈومین ہے. اور اس طرح بہت سی ڈومینز ایسی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ نیڈ ہے. اور فلپین کی آپ نے ایگزامپل دی, جہاں پہ بھی جائیں یہ لوگ نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مین پاور کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں, میں نے اکثر دیکھا ہے کہ صرف ایک شعبہ نہیں, نرسنگ کا تو بہت ہی کیئرنگ والا شعبہ ہے جس کے اندر ایک تربیت دینی چاہیے, ایک ہیومن سائڈ, ایک ہیومن سینٹرک جو ایک ہاسپٹیلٹی کا فیچر ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن کئی ایسے اور شعبے بھی ہیں, جیسے ڈرائیونگ کا شعبہ ہے, لیبر کا شعبہ ہے, یا ٹیکنیشینس کا شعبہ ہے. ہمارے یہاں تو ویزا پکڑاتے ہیں, ویزا خریدا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹلی پہنچ جاتے ہیں. کوئی ٹریننگ کا انتظام نہیں ہے. کہنے کو ایک ٹریننگ کا وہ کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں اٹینڈ کی جاتی. تو فلپین نے اپنی جو ٹریننگ کا ماڈیول ہے وہ ویسے نہیں بھیج دیتے ہیں. وہ 3 مہینے کی, 2 مہینے کی, 6 مہینے کی جو بھی ٹریننگ ریکوائر ہوتی ہے. اگر آپ ریکریشنل میں دیکھیں, جو ویٹرز ہوتے ہیں, کیشیئر پہ لوگ کھڑے ہیں یا ہوٹلس پہ جو کھڑے ہیں, ان کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اچھے طریقے سے بات چیت کریں. اس کا فقدان ہمارے یہاں ہے. ہم اسی لوکل مائنڈ سیٹ کو لے کے پہنچتے ہیں اور اسی کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کریں. آپ نے ویٹرز کی بات کی,
تو کچھ پاکستان میں کام ہو رہا ہے, یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہو رہا, لیکن اس لیول پہ نہیں ہو رہا جس لیول پہ ہونا چاہیے. اور اگین اس میں بھی پرائیویٹ سیکٹر نے رول پلے کیا, ہاسپٹیلٹی, اس کو ہم ہاسپٹیلٹی کہتے ہیں, کیونکہ سر یہ فیز ہے, یہ جو اس طرح کے شعبے ہیں یہ پاکستان کا فیز ہے. مزدور یا ٹیکنیشین جا کے جب کسی گھر میں کام کرتا ہے, ٹریڈی کہتے ہیں آسٹریلیا میں, یا ٹیکنیشینز ہوتے ہیں, تو یہ ایک طرح کا فیس ہوتے ہیں, وہ شکل سے پہچانے جاتے ہیں کہ وہ کس ملک سے ہیں. فلپین, اسی وجہ سے ان کے ریٹس بھی زیادہ ہیں, کئی ایسے شعبوں میں ان کی جو ریٹس ہیں وہ زیادہ ہیں, کیونکہ وہ آلریڈی کچھ وہ سرٹیفائڈ ہے. وہ جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اس کا ایک ریٹرن ملتا ہے, گورنمنٹ کو بھی ملتا ہے, اس بندے کو بھی ملتا ہے, اور قوم کو بھی ایک فیس ویلیو کی فارم میں ملتا ہے. تو یہ نہیں ہے. دوسری سر میں ایگزامپل دینا چاہوں گا, میں نے آسٹریلیا کی بات کی ہے, ایلڈرلی ایج کیئر کا ایک اسپیکٹ بتایا. دوسرا میں جرمنی کا بتاؤں گا, وہاں پہ 60% ڈاکٹرز جو ہیں وہ اگلے 5 سالوں میں ریٹائر ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ انہوں نے اس کی کوشش کی کہ 60 سے 65 ایئرس کی ایج پہ ریٹائرمنٹ کر دیں, لیکن پھر بھی ان لوگوں نے جانا ہی ہے الٹیمیٹلی. تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ان کے لیے اور بھی مشکلات بن رہی ہیں. تو انہیں یہاں سے اور بھی نرسنگ اسٹاف اور ڈاکٹرز وغیرہ چاہیے. ان نیڈس کو میٹ کرنے کے لیے یقیناً باقی ملک آئیں گے, پاکستان بھی کوشش کر سکتا ہے. صرف ایک بیریئر ہے جس میں کہہ لیں انگلش, جرمن لینگویج کا, کیونکہ ہمارے یہاں جرمن لینگویج اتنی, لیکن وہ بھی بہت زیادہ اس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں چاہیے, بلکہ وہ ایک منیمل 6 months کے کورس کے ساتھ میٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال اس کا بھی ایک آلٹرنیٹ ہے کہ وہاں ہمارے کیونکہ ڈاکٹرز نے PhD کی طرف نہیں جاتے. بالکل. تو میں اس وقت مختلف جو میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کو میں پرپوز کر رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ جائیں وہاں PhD کرنے کے لیے. وہاں PhD کرنے کے لیے جب جائیں گے تو اس ٹائم پیریڈ میں 3 سے 4 سال میں ان کو لینگویج آ جائے گی. بالکل صحیح. ڈیورنگ کورس بھی سب کیا جا سکتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں اکاؤنٹنگ پڑھائی جاتی ہے MBBS میں, ہمارے یہاں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے, ہمارے یہاں مطالعہ پاکستان اور اس طرح کی چیزیں, وچ از فائن, مطلب میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن وائی ناٹ انٹروڈیوس اے کورس آف جرمن لینگویج, کورین لینگویج اور اینی ادر دین انگلش. چائنیز ہم ابھی تک صرف جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں ان کو ٹارگیٹ کرائیں, کینیڈا, امریکہ, UK اینڈ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ بھی بہت کم تعداد میں, لیکن جرمن, فرینچ اور یہ تمام ملک, ان میں وہی تمام ایشوز ہیں جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں, تو ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے وتھ لٹل سپورٹ آف لینگویج اڈاپٹیبلٹی. اور اب اگر آپ دیکھیں سر, سوری میں بات کر رہا ہوں, اگر ہم دیکھیں تو آئلٹس کا ٹیسٹ دینا ہے یا امیگریشن کے لیے جب وہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو ہمارے بچیاں بڑی جلدی سے اس کو کور کرتے ہیں. بہت اچھا. وہ جہاں پہ یہ جو فرینچ ایمبیسی ہے وہ کورس کرواتی ہے, اسے گیٹ کرتے ہیں. تو وائی ناٹ یہ جاب کے لیے اگر انہیں ساتھ ہی ڈیورنگ ڈگری آف کمپیوٹر سائنس, ڈگری آف MBBS یا کسی اور اسپیکٹ میں انہیں 6 مہینے کی ٹریننگ دی جائے تو یہ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اکوپ کر سکیں گے. HEC نے کریکولم میں رکھا ہوا ہے کہ کوئی ایک لینگویج جو ہے نا لازمی پڑھائی جائے. صحیح. اور مختلف یونیورسٹیز میں فرینچ پڑھائی جاتی رہی ہے, پھر چائنیز بھی پڑھائی گئی ہے, لیکن اسٹوڈنٹس کا ایٹیچیوڈ نان سیریس ہوتا ہے, اس وقت نان سیریس ہوتا ہے. یہ بھی ایک وجہ, تو وہ یہ ایک پرابلم آتا ہے. اس میں تھوڑی سی اویئرنیس کمپینس دیں کہ اتنی نیڈ ہے, یو ول بی ریڈی فار دیٹ. اور پھر اگین بات, یہ ساری سچویشنس جو سر ہم کر رہے ہیں, اچھا اگر آپ نے شروع میں مجھ سے کوشچن کیا, یہ ایک طرح کی تھاٹ پرووکنگ بھی ہے کہ ہم نے کہا کہ آسٹریلیا اور پاکستان کا ڈفرینس. آسٹریلیا جو ہے وہ یہ سوچ کے نہیں کرتا کہ اس نے لوگ ایکسپورٹ کر دیں امریکہ میں یا ادھر. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ ایکسپورٹ یعنی کہ برین ڈرین کہہ لیں یا اس ایکسپورٹ کا, مین پاور ایکسپورٹ کا سوچنا پڑتا ہے, وچ از اے گڈ پارٹ. مطلب ہمارے یہاں آبادی اتنی ہے, ہمارے یہاں ریسورسز نہیں ہیں, ہم کئی طرح کے چیلنجز میں, سیکورٹی چیلنجز میں, اکانومک چیلنجز میں, سوشل چیلنجز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں, اور ابھی جو ڈالر ریٹ وغیرہ کا سلسلہ ہے, تو ہم انفارچونیٹلی اس طرف سوچ رہے ہیں. لیکن یہ سب ٹیمپرری ہونا چاہیے. ہمیں اسٹل لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہیے کہ وہ واپس آئیں. وہ اگر وہ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی اس کی پرسنٹیج انویسٹ بیک ہو, جو کہ ٹیکس کی فارم میں ہو. ریمیٹنس از اے اسمال پارٹ, لیکن ٹیکس کی فارم میں ہو سکتی ہے. وہ مزید اسٹارٹ اپس کریٹ کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں. ان کے لیسن لرن جو ہے وہ یہاں پہ آ کے امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کام کر سکیں. تو میرا خیال ہے صرف مین پاور ایکسپورٹ کے ذریعے ہم یہ اپنی ایجوکیشن کو اور اپنے ماحول کو بہتر نہیں کر سکیں, بلکہ ہمیں کچھ لوکلی بھی چیزیں بنانی پڑیں گی. بالکل بنانی پڑے گی. لینگویجز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں فرانس گیا تھا پڑھنے کے لیے, تو یورپ میں مختلف جو کنٹریز کے لوگ ہوتے تھے ان سے میری ڈسکشن ہوتی رہی. تو یورپ میں زیادہ تر کنٹریز میں اسکول لیول پہ 4 لینگویجز پڑھائی جاتی ہیں. تو وہ انہوں نے اس چیز پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ جی ڈیمانڈ آگے, اور اگر کہیں بھی آپ جائیں تو کم از کم اس کے لیے کہ آپ کو لینگویج آنی چاہیے. بالکل ایسے
اگین وہی اس کا ریورس افیکٹ ہے جو ہمارے یہاں ہوا. ہم نے کیا کیا, جب پاکستان بنا تو ہم نے اردو زبان کو آگے کر دیا, اور ہم نے پروونشل لینگویجز کو چھوڑ دیا. ہم نے کہا نہیں اردو اور پھر انگریزی. حالانکہ ہم وہ اگین بات ہے 5000 سال سے تو ہم پنجابی تھے. میں پنجاب کی بات کروں, کوئی 1400 سال سے مسلمان ہیں اور عربی ہم ہے, لیکن یہ اور پاکستانی ہم 74 سال سے 76 سال سے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کو چھوڑا اور ہم نے سینٹرلائز کیا. جبکہ یورپ کیا کر رہے ہیں, وہ یورپین یونین کی طرف اسے اندازہ ہوا کہ نہیں ڈائیورسٹی از اے گڈ تھنگ. تو اس لیے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کراچی میں 52 لینگویجز بولی جاتی ہیں, تو اس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ کو کہیں بھی موقع ملے تو آپ اسے یوٹیلائز کر سکیں. پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز میں ہم دیکھیں تو مختلف لینگویج, ایون پنجابی کو اگر ہم لیں تو پنجابی لاہور سے اگر ہم پنڈی کی طرف چلیں تو اس میں چینج آتی ہے. لاہور سے آپ میاں والی لیا کی طرف جائیں تو چینج آتی ہے, ادھر ملتان ریم یار خان کی طرف جائیں تو چینجز آتی ہیں. تو لینگویج کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لوکل جو ایکسینٹ ہے, لوکل لینگویج ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس کو اگرچہ ہم نے اس ٹائم پہ 70 سال لگا کے ہم نے ایک اردو زبان کی طرف آئے بائی شو کیسنگ کہ جی اردو زبان ایک اسٹیٹس ایلیٹ کا سمبل ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوکل زبان کی آج بھی اہمیت ہے اور تمام دنیا میں لوکل زبان کی اہمیت دی جاتی ہے. تو ہمیں اس کو ایک تو لوکل لینگویجز کی جو نیڈ ہے اس کو بتانا بھی چاہیے, اور اس میں ایزی ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ آپ کوئی تعلیم یا کوئی سائنس یا آرٹ سیکھ رہے ہیں تو آپ لوکل زبان میں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آپ اس زبان میں کوئی اگر کتاب لکھتا ہے یا شاعری کرتا ہے تو آپ اس زبان میں کریں جس زبان کا آپ خواب دیکھتے ہیں یا جس زبان میں آپ کاؤنٹنگ کرتے ہیں. تو ہماری لوگ زیادہ تر اپنی مادری زبان میں یہ چیزیں کرتے ہیں. ہم نے اردو کا یا انگریزی کا اس پہ ایک چڑھا کے اس کے بعد بالکل ہی دونوں کو جو ہے نا ختم. تو اس لیے لوکل زبان کی اہمیت ہے سیکھنے کے لیے. انگلش نو ڈاؤٹ ایک سائنٹیفک زبان ہے, آج کل کی زبان ہے, اس میں یقیناً ایک مہارت ہونی چاہیے. اردو میں ایک اچھا لٹریچر موجود ہے, لیکن زبان کی مادری زبان کی سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے سیکھنے کے لیے, نہ صرف ایک انڈیویجول کے لیے, سوسائٹی کے لیے, نیشن کے لیے, اور بلکہ پھر اس کے بعد پھر آتی ہیں انٹرنیشنل لینگویجز جن کے اندر وہ نیڈ ہے. پھر جاب کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بالکل زبانیں سیکھ سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے بات کی جرمن یا کورین یا جاپنیز, اگر کوئی ایسی نیڈ ہے اور لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس ریجن کو ایکسپلور کرنے کے لیے تو وائی ناٹ, وہ سیکھ سکتے ہیں. ایون چائنا سے اس وقت ڈیمانڈ آ رہی کیونکہ چائنا میں بھی ینگ پاپولیشن ختم ہوگی, بالکل صحیح, تو ان کو بھی اس وقت ضرورت ہے. جی بالکل. اور انہوں نے باقاعدہ پاکستان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ یوتھ کو ٹرین کر کے آپ ہمارے پاس بھیجیں, اور اسپیشلی آئی ٹی میں اسکلڈ. اب جب ہم اسکلڈ کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پچھلے 15 سال میں ہماری جو فارن ریمیٹنسیز ہیں وہ 1 بلین سے 30 کراس کر گئی ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم ایکسپورٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ 15 سال میں اسی جگہ پہ ہے تقریباً, اور اس میں بھی ایکچوئل ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. کوانٹٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, صرف انٹرنیشنل مارکیٹ میں پروڈکٹ کی جو ویلیو چینج ہوتی ہے اس کا ہمیں بینیفٹ مل جاتا ہے. جی ایسے ہی. تو اب 30 ارب کی اگر ہم ایکسپورٹس کر رہے ہیں تو ہم 90 ارب کی امپورٹس کر رہے ہیں, تو یہ جو گیپ ہے ایکسپورٹ گیپ, تو اس کو بھی گیپ بہت زیادہ ہے. جی بالکل. تو اس میں تو آٹومیٹکلی ہمیں جو ہے نا لوکل ڈیولپمنٹ پہلے کرنی چاہیے, ریپلیسمنٹ کرنی چاہیے کہ امپورٹ ریپلیسڈ پروڈکٹس جو ہیں لوکلی بنانی چاہیے. ایسے 90 ارب کی اگر ہم کریں, بیسکس یہ ہے کہ ہم وہ ایک سمپل سا گریڈ بنا سکتے ہیں کہ 90 ارب ایکسپورٹس میں سے 60 ارب کی جو ہیں وہ 6 پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. ان 6 پروڈکٹس میں سے 4 کو تو بنا لیں تاکہ ہماری کچھ گیپ کم ہو سکے. لیکن اس میں جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے, اب آپ نے بات ایسی کر دی ہے, تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو انفارچونیٹ میں بات کرتا ہوں پرویز مشرف کے دور میں شوکت محمود صاحب نے جو پروگرام ایک لانچ کیا تھا کنزیومر اکانومی کا, آج جو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے میں کہتا ہوں وہ اس کنزیومر اکانومی کے ماڈل کی وجہ سے ہوا. آپ نے گاڑیوں کی امپورٹ بہت بڑھائی, لوکل بھی بنی لیکن امپورٹ بھی ہوئی. آپ نے بینک سے لون شروع کر دیے اس کے, آپ نے اے سی کے لون شروع کر دیے. اے سی کے اس ٹائم پہ 15 سے 20 ہزار روپے میں اے سی مل جاتا تھا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ وہ چیزیں آپ بنا رہے ہیں کہ جن کی ان پٹ جو ہے باہر سے آ رہی ہے. اسی طرح آپ نے وابڈا کو بین کر دیا کہ وہ کوئی پراپر پلانٹ نہیں لگا سکتا, آئی پی پیز آپ لے ہے. وہ تمام آئی پی پیز سارے فارن فیول کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے کہ ان کی ان پٹ باہر سے آ رہی تھی. اس کا نیٹ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آپ کی جتنی بھی ڈیمانڈ اس وقت فیول کی بڑھی ہے گاڑیوں کی وجہ سے
اور اے سی کی وجہ سے الیکٹریسٹی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی, اور الیکٹریسٹی کی جب ڈیمانڈ بڑھ گئی اس کی پروڈکشن سسٹم وہی ہے, تو اس پروڈکشن سسٹم کی وجہ سے اگین فاسل فیول آپ کا باہر سے آ رہا ہے. بالکل صحیح. تو اوور آل آپ کے اوپر امپورٹ کا سب سے بڑا یہ لوڈ پڑا ہے. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور یہ ٹیمپری میئر تھا, یہ ٹیمپری فائدہ ہوا, لیکن اس کا لانگ ٹرم, اور یہ کیپٹلسٹک, ہمیں کیپٹلسٹک سوسائٹیز جو ہیں وہ اس وقت سوشلسٹ ہو گئی ہیں. انہوں نے تعلیم, صحت اور مکان, یہ تینوں چیزیں لوگوں کو دی ہیں, لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیے بغیر کیپٹلسٹک اکانومیز بنا رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ 3 بیسک نیڈز جو ہیں وہ تو پوری کی جائیں. اس کے بعد تو سوشلسٹ اکانومی بنانے کی ضرورت تھی, اور ہم ویلفیئر اکانومی بنانے کی ضرورت تھی. ہم نے کیا کیا کہ اسے کیپٹلسٹ بنایا, اور وہ تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کیلمٹی ہے اس سے بھی وہ پیسہ بنائیں گے, جہاں پہ وہ امپورٹ بھی کریں گے, وہ لوگوں کو لونز میں بھی لے کے آئیں گے, سماجی مشکلات میں بھی لے کے آئیں گے. اور پھر یہ آئی پی پی کے کنٹریکٹ بھی غلط کیے گئے, اس میں ان کو کیپیسٹی چارجز دیے جاتے ہیں. اور امیر العظیم صاحب تو پچھلے کافی دنوں سے کافی بول رہے ہیں اس کے اوپر کہ تقریباً 8,000 بلین روپیز آپ نے کیپیسٹی چارجز کے نام پہ دے دیے ہیں فری میں. لوڈ سارا قوم کے اوپر پڑ گیا. 60 روپے دیکھیں آپ اس وقت یونٹ ہے, تو یہ تو ایک ٹائم پہ ہم 20 کے لیے لڑ رہے تھے, اور آج کہاں پہ ہم پہنچے ہیں. رانا صاحب آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ ہم اگر اپنی پالیسیز کو ٹھیک کر لیں, اپنی ڈائریکشنز کو ٹھیک کر لیں, تو پاکستان ابھی بھی ترقی بہت کر سکتا ہے. پاکستانیوں کے اندر بہت کیپیسٹی ہے. دنیا بھر میں پاکستانیوں نے اپنے نام بنائے ہیں, مختلف کنٹریز میں, مختلف ایریاز میں. آخر پاکستان میں آ کے وہ کیوں نہیں کام کر سکتے؟ باہر اگر نام بنا سکتے ہیں, صرف ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.